اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک عبادت ہے، بہت ہی خاص عبادت جو آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے، کیونکہ آج 18 رمضان المبارک ہے، 2 دن کے بعد آخر عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، اللہ ہی کے ہو کر رہ جانا کہ اب ہم آپ کے دربار میں آ گئے، اب ہم ہٹنے کے نہیں ہیں، اب ہٹیں گے نہیں جب تک کہ ہماری مراد پوری نہیں ہو جائے گی۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جائے دروازے کے اوپر اور کہے جب تک کہ میری تمنا، میری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، تو سخت سے سخت دل والا بھی اگر ہوگا تو اس کا دل پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریموں سے سب سے زیادہ کریم ہے۔ تو اعتکاف کہ اللہ کے دربار میں دنیا داری سے الگ ہو کے، گھر والوں سے الگ ہو کے، دنیا کی فکروں ٹینشنوں سے الگ ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے کہ اب ہم آپ سے لے کر رہیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر رہیں گے۔ اور ایک جو سب سے بڑا مقصد ہے اعتکاف کا وہ ہے لیلۃ القدر کو پا لینا، کیونکہ اخیر عشرے میں 5 جو طاق راتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا ان راتوں کو پا لیتا ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا سو رہا ہے تب بھی وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا کھا پی رہا ہے تو کھانا پینا بھی عبادت ہے، اعتکاف کی حالت میں یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف اور ایک نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی نے نظر مانی، منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اتنے دنوں کا اعتکاف کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔ سنت اعتکاف تو یہی ہے جو اخیر عشرے میں کیا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہے، آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا اور پھر فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آگے جو ہے لیلۃ القدر ہے، یعنی درمیانی والے عشرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ سے فرمایا گیا کہ نہیں اخیر والے عشرے میں لیلۃ القدر ہے، تو پھر آپ نے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس اعتبار سے آپ نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف ایک تو واجب ہو گیا، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی محلے کا بیٹھ جائے تو سب کے ذمے سے یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جنازے کی نماز ہوتی ہے، فرض علی الکفایہ ہے کہ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ادا کرے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اس کو ضرور ہمیں عمل اس پہ کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے، 2 حج کا ثواب ملتا ہے اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے کہ نہ پیسے خرچ ہوئے، نہ مشقت اٹھانی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ ایک نفلی اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف کبھی بھی انسان کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، نفلی اعتکاف کا بھی ثواب مل گیا اور نماز کا بھی ثواب مل گیا۔ اگر آدمی چند لمحوں کے لیے بھی مسجد آتا ہے، بس اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت، نفلی اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اعتکاف جو حضرات کرنا چاہیں، اعتکاف بھی بہت بڑا ثواب، جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، تو اعتکاف بھی بیٹھیں آپ حضرات۔